بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھیں. ایک اور بلندر عزیزان گرامی، سلسلہ مجالس اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج یہ دو آیتیں سورہ مبارکہ انعام کی اور یہ عنوان کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر. یہ عنوان بھی تشنا رہا جاتا ہے اور آیتوں کی تفسیر بھی. میں ہمیشہ کی طرح اپنی ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں. نہ حق فضائل ادا ہوا اور نہ حق مصائب. ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ذکر مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ بے پناہ ذکر ہے. لوگ الزام غلو کا لگائیں گے، مگر سچ یہ ہے کہ ان کا پھیلا ہوا ذکر قرآن بھی سمیٹ نہیں پایا ہے. قرآن عظیم ہے، قرآن بہت عظیم ہے، مگر قرآن الفاظ کا مجموعہ ہے. اہل بیت وہ ہیں جو اقدار کا پیکر ہیں. کاش دنیا ان مقامات کو سمجھتی. یہ جو مسلسل میں ترجمہ کرتا آ رہا ہوں ارشاد الہی ہے کہ نبی کہہ دیجئے
کہ میری صلات، میری تمام عبادتیں، میری قربانیاں اور میری پوری زندگی اور میری موت سب اس معبود برحق کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، لا شریک لہو، کوئی اس کا کسی اعتبار سے شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور میں اسی پر مأمور ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ آواز بلند صلوات، خود ان الفاظ میں ابھی جو مضمون ہے اس کی تشریح نہیں ہو پائی ہے۔ یہ جو فقرہ کہا گیا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں مأمور ہوں۔ کاش آپ حضرات یہ ایک فقرہ اس فقیر کا یاد رکھیں تو سینکڑوں صفحے کی بحث سمٹ آئے گی۔ مأمور ہوں، مجبور نہیں ہوں۔ میں مأمور ہوں، وبذالک امرت، میں مأمور ہوں، میں مجبور نہیں ہوں۔ امر اسی کو کیا جاتا ہے جو مختار ہو کرنے پر اور نہ کرنے پر۔ مجبور کو کوئی امر نہیں کیا جاتا۔ کائنات میں جتنی بے جان چیزیں ہیں وہ فطرت کے قوانین کی پابند بنا دی گئی ہیں۔ الیکٹران ایک رخ پر گردش کر رہا ہے تو کرتا رہے گا، اس میں یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی سمت کو تبدیل کر سکے۔ جن ایلیمنٹس میں ریڈیشن ہے ان میں یہ سکت نہیں ہے کہ ریڈیشن کو روک سکیں، جن میں نہیں ہے ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ریڈیشن پیدا کر سکیں۔ سورج ایک سمت میں رواں دواں ہے تو رواں دواں ہے، چاند کو ایک سفر طے کرنا ہے تو طے کرنا ہے۔ کائنات کی ہر چیز قوانین قدرت کی پابند بنائی گئی ہے۔ یہ انسان ہے جسے مأمور کیا گیا ہے، مجبور نہیں کیا گیا۔ ناحق اپنے کو مجبور سمجھتا ہے اور گلا کرتا پھرتا ہے، جو چاہے سو آپ کرے ہیں، ہم کو بس بدنام کیا۔ یہ انسان کی نادانی ہے۔ جبر نہیں۔ اب آج میں زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بحث بہت اہم ہے، یہ بحث بہت اہم ہے۔ ہمارے عزیز القدر، مجھے بہت محبت ہے ان سے، علی اعظم صاحب جو فلسفہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ذکر اہل بیت بھی انگریزی زبان میں شروع کر دیا ہے انہوں نے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ جلد از جلد یہ
PhD بھی کر لیں اور فلسفہ اخلاق پر کام کریں. ابھی بھی کر رہے ہیں. ان کی کچھ تقریریں ٹیلی ویژن پہ آئیں. اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ بات مأمور ہونا اور مجبور ہونا، دونوں میں زمین تا آسمان فرق ہے. مجبور ہونا ذلت کی بات ہے، مأمور ہونا اعزاز کی بات ہے. مأمور ہونا اعزاز کی بات ہے. اور اس کے بعد جو شخصیت جس مقام کی ہوتی ہے اس کو اسی مقام پر مأمور کیا جاتا ہے. یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس منزلت کے مالک ہیں ان کو اس منزلت پہ حق سبحانہ و تعالی نے مأمور فرمایا ہے. انبیاء علیہ السلام، اولیاء علیہ السلام، جو جس منزلت کا ہے حق سبحانہ و تعالی نے اسے اس منزلت پر مأمور کیا ہے، منصوب کیا ہے، عہدہ عطا کیا ہے اور ذمہ داری عطا کی. مأمور ہونے کے معنی ذمہ داری پانا اور ذمہ داری کو نبھانا. یہیں پر بہت سی بحثیں جو فلسفہ جبر و اختیار سے متعلق ہیں سمٹ آئیں گی، اور وہ کلامی بحثیں جو نہایت نادانی کی ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی تو قادر مطلق ہے، اس نے جو کام اہل بیت سے لیا ہے وہ کام، اور لکھنے والے نے جو لکھا ہے یا کہنے والے نے جو کہا ہے وہ تو میں دہرانا بھی نہیں چاہتا. لیکن جملہ بہت رقیق ہے. کہنے والے نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، جو کام اس نے اہل بیت سے لیا ہے وہ کسی مکھی یا مچھر سے بھی لے سکتا تھا. نعوذ باللہ. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ نادانی کا جملہ نہیں ہو سکتا. حق سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی عادل ہے، وہ قادر ہے تو عادل بھی ہے. اور عادل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شے جس مرتبے کی مستحق ہو اس کو وہیں رکھا جائے. ان کی منزلتیں مصطفیٰ تعین اول، مصطفیٰ نور اول، مصطفیٰ خلق اول، مصطفیٰ ہادی اول، مصطفیٰ نبی اول اور مصطفیٰ نبی خاتم. ایک روایت بھی ہے کہ سرکار رسالت مآب نے فرمایا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا ہے کہ انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن. میں اول ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں باطن بھی ہوں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ادعاء الوہیت ہے، یا ہم جو اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ آپ غلو کرتے ہیں، آپ ان کے لیے الوہیت کے قائل ہیں. ارے اولیت و آخریت کے کتنے پہلو ہیں، کتنے رخ ہیں خود فلسفے میں. اب اس کے بعد کا جو فقرہ ہے جہاں کہا گیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،
اور میں سب سے پہلا ہوں سر تسلیم خم کرنے والوں میں، تو دیکھنے کی بات ہے کہ یہاں اولیت کے کتنے پہلو ہیں۔ اولیت کو اگر حدوث و قدم کے دائرے میں لے جائیں تو ایک ہے حدوث زمانی، ایک ہے حدوث دہری، ایک ہے حدوث اسمی، ایک ہے قدم ذاتی اور حدوث ذاتی۔ یعنی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ذاتاً اول ہیں یا زماناً اول ہیں یا ظرف دہر میں اول ہیں یا ظرف سرمد میں اول ہیں، کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ کوتاہ ہے تو عبارت کو غلط نہ ٹھہرائیے۔ عبارت کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں، روایت کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ تو عام فلسفے کی نصابی کتابوں میں ہے۔ ایک ہے حدوث و قدم زمانی، یہ کیا ہے؟ اب چلیے، آج لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں۔ میں بھائی صاحب قبلہ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے مجھے یہاں پڑھوا کے ظلم کیا، اس لیے کہ لوگ لگ رہا تھا مجھے سننا نہیں چاہتے ہیں۔ آج آخری مجلس میں لگ رہا ہے سننا چاہتے ہیں، تو آپ حضرات کا بھی ماشاءاللہ موڈ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ حدوث زمانی اور قدم زمانی یہ ہے کہ زمانے میں کوئی چیز وجود میں آئے اور اس سے پہلے زمانہ ہو۔ ہم سب، میں 60 برس پہلے نہیں تھا مگر وقت تھا، میں نہیں تھا، ہے نا؟ کیا جھوم رہے ہیں آپ اور واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ سمجھیے کہ وہ جو وقت تھا اس وقت کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں جب سے پیدا ہوا میرا وقت میرے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک بالکل الگ مسئلہ ہے۔ اسی لیے بہت سے بزرگ بہت سے نوجوانوں کو کہتے تھے کہ میاں فلسفہ نہ پڑھا کرو، فلسفہ پڑھنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ تو بہرحال میں نہیں تھا 60 برس پہلے مگر وقت تھا۔ ابھی اسی وقت کی بات کریں کہ جو وقت تھا، لیکن اور یہ وقت وہی تھا جو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات اور 12 گھنٹے کا دن، اور آپ کے ہاں تو کبھی کبھی 4 گھنٹے کا دن اور 20 گھنٹے کی رات، کبھی 4 گھنٹے کی رات اور 20 گھنٹے کا دن، یہی سلسلہ ہے روز و شب۔ اچھا، اور یہ سلسلہ روز و شب وجود میں کیسے آتا ہے؟ دن رات کیسے بنتا ہے؟ اب زمین گردش کرتی ہے اور زمین اور سورج کے زاویے بدلتے رہتے ہیں تو دن اور رات وجود میں آتا ہے۔ اور جب نہ سورج تھا نہ زمین تھی تو کون سا زمانہ تھا نا؟ یہ تو سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب نہ یہ زمین تھی اور نہ یہ سورج تھا۔ یہ تو کوئی مذہبی دعویٰ نہیں ہے، یہ تو سائنسی دعویٰ ہے۔ کتنی کتابیں آ گئی ہیں اس پر، کاسمولوجی پر، کہ بہرحال ایک نقطۂ آغاز تھا۔ تو جب زمانے کا یہ پیمانہ ہی نہیں تھا تو پھر کون سا پیمانہ تھا؟ یعنی اگر یہ طے کریں کہ سورج جب وجود میں آیا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ ٹائم تھا یا کچھ اور تھا؟ آ گئی مشکل۔ اور ٹائم تھا تو کون سا ٹائم تھا، اسے نام کیا دیں گے؟ بہرحال تو ایک یہ ہے کہ ہم ظرف زمان میں یہ جو گردش لیل و نہار ہے، اس میں جو پیدا ہوا ہو
وہ ہے حادث زمانی، وہ ظرف زمان میں پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے زمانہ ہے. اور جو مجھ سے پہلے پیدا ہوا برادر معظم میرے 10 سال مجھ سے بڑے ہیں، تو میرے مقابلے میں وہ ہے قدیم، میں ہوں حادث. اچھا، جب یہ زمانیات سے متعلق کوئی چیز نہیں تھی تو کون سا ظرف تھا؟ اسے اسلامی حکمت کہتی ہے کہ وہ ظرف دہر تھا. زمان کے مقابلے میں دہر کا لفظ آیا. ظرف دہر میں جو چیز وجود میں آئی وہ ہے حدوث دہری. یہ میر باقر داماد علیہ الرحمہ کا نظریہ. اب ظاہر فلسفی کی کلاس تو ہے نہیں تو میں اسے زیادہ پھیلاؤں گا نہیں اس بیان کو. اچھا، جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ چاند تھا. زمین بطور خاص نہیں تھی کہ اس کی مٹی جمع کر کے اس میں پانی ملا کے گوندھ کے کوئی پیکر بنایا جاتا اور آدم بنتے. اس وقت بھی اگر کوئی نبی تھا تو اس کی اولیت کون سی اولیت ہے؟ هو الاول کہا جائے گا یا نہیں؟ اس کے بعد سلسلہ زمان ہے. انہوں نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور اے علی تم اس وقت بھی ولی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. آواز بلند صلوات. وہ نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، وہ ولی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ جو آیت تطہیر نازل ہوئی نا، اور پھر ایک چادر کے سائے میں اہل بیت کو جمع کر کے پیغمبر نے فرمایا یہی ہے میرے اہل بیت. ایک در و دیوار اور چھت کے ہوتے ہوئے علیحدہ سے ایک چادر کا گھر چھوٹا سا بنا کر ان پنجتن کو الگ کرنے کے معنی یہ تھے کہ پہچان لو یہ سب کے سب وہ ہیں جو زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ان کی تخلیق قبل زمان ہو چکی. اس وقت بھی نور زہرا تھا، اس وقت بھی نور حسن مجتبی تھا، اس وقت بھی نور سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. اور اس کی تائید کرتی ہے وہ روایت جو جناب ابو ذر غفاری سے ہے. جناب ابو ذر غفاری نے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے پوچھا ہے یا ابا عبداللہ، جب یہ دنیا نہیں بنی تھی تو آپ کہاں تھے؟ یعنی جناب ابو ذر کو یہ معلوم ہے کہ یہ تھے. ابو ذر کو یہ معلوم ہے کہ یہ تھے، کہ آپ کہاں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کنا اشباح نور، ہم تو نور کے پیکر تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کیا کرتے تھے. سب کچھ ہمارے بعد بنا ہے، جبرائیل ہمارے بعد بنے ہیں، میکائیل ہمارے بعد بنے ہیں، فرشتے ہمارے بعد بنے ہیں. اور فرشتوں نے خلق ہونے کے بعد ایک حیرت کے عالم میں تھے. جب ہم نے حمد الہی کی تو انہوں نے حمد کرنا سیکھا، جب ہم نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح کرنا سیکھا، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھا. یہ حسین ہے جو حقا کے بنا لا الہ است حسین. فرشتوں نے مصطفیٰ کو نہیں لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا ہے، مصطفیٰ نے اور اہل بیت مصطفیٰ نے فرشتوں کو لا الہ الا اللہ کہنا سکھایا ہے. کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے عرفاء؟ کہاں ہے حکماء؟
کہاں ہیں متکلمین، کہاں ہیں مفسرین؟ یہ وہ منزل ہے جہاں حضرت نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا ہوں سر تسلیم خم کرنے والا۔ بس اب ایک اور اہم بحث، دیکھیے سب بہت اہم بحثیں تھیں، میں آج بھی صرف فہرست سنا رہا ہوں، بیان تھوڑی مکمل ہو رہا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا ہوں سر تسلیم خم کرنے والا۔ اور اس سے پہلے کا بیان محیای و مماتی، پھر ذرا پلٹ کے وہاں تک آئیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، کہہ دیجئے کہ میری صلات و نسکی، اور میری تمام عبادتیں اور تمام قربانیاں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری پوری زندگی اور میری موت، سب اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں نے ایک بات بار بار عرض کی ہے ادھر کہ شریعت کے احکام، فقہ صرف زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے، علم فقہ۔ اس لیے اگر پوری زندگی اللہ کے لیے بسر کرنی ہے تو احکام کے سہارے سے نہیں، اقدار کے سہارے سے بسر کرنی ہوگی۔ یہ ہے آپ کا سبجیکٹ، اقدار، ویلیوز، اقدار، نہ کہ احکام۔ اگر انسان احکام کا پابند رہے، صرف احکام کا پابند رہے، تو میں سمجھتا ہوں لکیر کا فقیر کہلائے گا۔ اگر اقدار اس کے اندر پائے جاتے ہیں، قدریں پائی جاتی ہیں، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میری پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے بسر ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے۔ احکام و اقدار کا تعلق کیا ہے؟ احکام میں ہے نماز میں قیام، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہو، قنوت کی حالت میں یا اللہ سے ہی لو لگائے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو۔ یہ فقرہ جی، وقوموا حکم ہے کھڑے ہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین اللہ ہی سے لو لگی ہوئی ہو۔ یہ قیام، یہ جو نماز میں حمد و سورہ پڑھ کے آپ رکوع میں جھک جاتے ہیں، بس اتنا قیام کافی ہے۔ بس اتنا قیام کافی ہے، حق ادا ہو جائے گا۔ یہ قیام اس لیے سکھایا گیا ہے تاکہ وہ خو پیدا ہو جائے، وہ جذبہ بیدار ہو جائے، وہ فکر روشن ہو جائے، وہ نظریہ قائم ہو جائے، وہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انسان خدا کے لیے قیام کر سکے، حکم کا محتاج نہ ہو۔ بس یہ خیال ہے کہ خدا کا تقاضا کیا ہے، ہمیں اس تقاضے کو پورا کرنا ہے ہر حال میں، یہی ہے قیام۔ فزیکلی دو پاؤں پہ کھڑا ہونا، یہ ماہیت قیام نہیں ہے۔ ماہیت قیام یہ ہے، اب آپ بتائیے کہ اگر کوئی شخص دو پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ یہی میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر تفصیل سے نماز کے احکام ذہن نشین ہو جائیں تو پوری زندگی کیسے خدا کے لیے بسر ہوتی ہے یہ راز سمجھ میں آ جائے۔ نہیں کھڑا ہو سکتا، دو پاؤں نہیں ہیں، کٹ گئے جنگ میں یا زخم ہو گیا، درد ہے، نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب یہ قیام اس کا تسلیم ہوگا یا نہیں؟
ظاہری قیام ساقط ہو جائے گا، باطنی قیام قبول ہو جائے گا۔ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے شخص، پاؤں نہیں ہے، کٹ گئے، ٹوٹ گئے، زخم ہو گیا، درد ہے، بیماری ہے۔ عام حالات میں، اس سے بھی کم تر مثال دوں، عام حالات میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر عام حالات ہیں، اختیار ہے آپ کو، اور قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز پڑھیں گے، نماز باطل ہے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور حالات ایسے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر نہیں سکتے، جیسے مثلا جنگ، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، ایک طرف دمشق کی فوج ہے اور ایک طرف کوفے کی فوج، ایک طرف شام کی فوج ہے، ایک طرف عراق کی فوج ہے، ایک طرف طاغوت بنو امیہ ہے اور ایک طرف مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب جنگ ہو رہی ہے، سامنے دشمن ہے، ادھر سے رخ موڑ کے کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کیفیت میں کہا اللہ اکبر، یعنی دل کی توجہ پوری خدا کی طرف ہے، تو اگر ظاہری طور پر کعبے کی طرف توجہ نہیں کر سکا تو قبلہ مسلم، شرط قبلہ رو ہونے کی یہاں پر اس حالت میں حذف ہو جائے گی، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، نماز کا اعادہ بھی نہیں کہ دوبارہ پڑھیے نماز۔ تو کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا یا کعبے کی سمت رخ کر کے کھڑا ہونا، مسجد الحرام کی سمت عام اختیار کی حالت میں رخ کر کے کھڑا ہونا، یہ حکم ہے جو اس کیریکٹر کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ دل کی سوئی ہمیشہ اللہ کی طرف رہے۔ قیام کی شرط اس لیے کہ خدا کی خاطر اپنی زندگی میں کوئی قدم اٹھانے کا حوصلہ برقرار رہے۔ رکوع اس لیے ہے کہ انسان میں تکبر پیدا نہ ہونے پائے خدا کے مقابلے میں۔ سجدہ اس لیے کہ انسان کے اندر خدا کی نعمتوں کی قدردانی اور شکر گزاری پیدا ہو۔ اسی لیے جو لوگ جھک نہیں سکتے، ریڑھ کی ہڈی میں خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ سجدہ نہ کریں، پیشانی جھکائیں نہیں زمین پر، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یا فرض کیجئے کوئی شخص ڈوب رہا ہے پانی میں، وہاں زمین ہے ہی نہیں، قیام و رکوع کیا، وہاں سجدہ کس انداز سے ہوگا؟ ایک سر کا ذرا سا اشارہ، آنکھ بند کیا اس ارادے سے کہ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ قبول۔ اس کے کیا معنی ہے کہ یہ سجدہ جو واجب کیا گیا ہے عام اختیار میں، یہ صرف اس قدر کو، اس ویلیو کو پیدا کرنے کے لیے کہ انسان نعمت الہیہ کی قدردانی کر سکے، شکر گزار بنے، کفران نعمت نہ کرے۔ تو یہ جملہ اس فقیر کا یاد رکھیے کہ جب تک آپ احکام کے صرف پابند رہیں گے تو ممکن ہے کہ پوری زندگی نظر اللہ نہ کر سکیں۔ جب آپ اقدار کے پابند ہو جائیں گے تو کیفیت زندگی کی کچھ اور ہوگی، اور اقدار کے ساتھ جینا آسان نہیں ہے۔ ایسے میں کیا کر آپ سب سے حضرات سے دست ادب جوڑ کے میں معافی مانگ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، عام طور پر اس وقت جو انسانی معاشرہ ہے وہ یہ شعور بھی نہیں رکھتا کہ اقدار کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ قدریں، اقدار، ویلیوز، اور جو ان نقطوں کو پا جاتے ہیں
ان کے لیے یہ دنیا دار ابتلا اور بن جاتی ہے. قدروں کے ساتھ جینا آسان تھوڑی ہے. خون کے گھونٹ پی پی کے جینا پڑتا ہے قدروں کے ساتھ. قدردانی، محبتوں کی قدردانی، احسان کی قدردانی، وفاؤں کی قدردانی، بڑوں کی قدردانی، کس وقت کس لمحے میں ہمارا کیا اخلاقی فریضہ ہے، کس کے لیے ہمیں کس وقت کیا اخلاقی رویہ اختیار کرنا چاہیے. اب یہاں ٹھہر کر آپ مجھے ریسسٹ نہ کہہ دیجئے گا کہ میں نسل پرست ہوں یا قوم و قبیلہ پرست ہوں، مگر ایک بات ضرور ہے، ساری دنیا عربوں کا مذاق اڑاتی ہے. میں کہتا ہوں اس بات سے حذر کیجیے. عرب قوم وہ قوم تھی اور وہ قوم ہے جس کے ہاں اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی روایت قائم رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ آج جو لوگ عرب کہلاتے ہیں وہ عرب نہیں ہیں. دھوکہ نہ کھا جائیے گا. عرب وہ ہیں کہ جن کی ستائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی حدیث ہے، ارشاد ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روئے زمین کے انسانوں پہ نظر ڈالی اور اس میں سے عرب کا انتخاب کیا، اور عربوں میں سب پہ نظر ڈالی، تمام قبیلوں پر، تمام نسلوں پر. بنو ہاشم کا، قریش کا انتخاب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے نسل عبد مطلب کا انتخاب کیا، اور مجھے اس نسل مبارک میں پیدا کیا، اور اس لیے میں سید کائنات ہوں. حضور کا دنیا میں وہ عرب نسل، اصیل عرب، ان کے ہاں قدریں ہیں، ان کے مردوں میں، ان کی عورتوں میں قدریں ہیں. قدروں کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ہر لمحہ ایک معرکہ ہوتا ہے. ہر لمحہ ایک معرکہ ہوتا ہے زندگی میں. اگر قدریں نہیں آئیں تو جیسے کل انعام حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر لیجئے یا اس سے بھی پستر. اگر انسان حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرے تو چاہے وہ حیوانوں کے برابر زندگی بسر کرے، کہلائے گا پستر، کہلائے گا پستر. بس اب اس سے زیادہ بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ساتھ نہیں دے رہی ہے طبیعت. یہ جملہ بار بار دہراؤں گا اور بار بار ذہن میں تازہ کیجیے گا یہ جملہ کہ صرف احکام کے ساتھ نہیں، اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرنا سیکھیے. پروردگار ہمیں اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرنا تعلیم فرمائے، اور اقدار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہنر، سلیقہ، یہ تہذیب، یہ ثقافت اگر کہیں ہم سیکھ سکتے ہیں تو مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ کا گھرانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب فضائل پڑھوں یا مسائل، آپ گریا کریں گے، اس لیے کہ بات مثال دینے کی ہے. آج کل دنیا میں رشتے کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ دوستیاں ہوں یا رشتے، مجبوری کے رشتے ہوتے ہیں، احکام کی پابندی ہوتی ہے، قدریں تھوڑی ہوتی ہیں.
قدریں دیکھنی ہو تو آپ ان خواتین کو دیکھیں جو کربلا میں تھیں. عورتیں شوہروں کی قدر کرتی ہیں بس اس وقت تک جب تک شوہروں کے جیبوں میں پیسہ ہو، جب تک شوہروں کے ساتھ عزت اور نیک نامی میسر ہو، آرائش و آسائش میسر ہو. آسائش زندگی عام طور پر ذرا سا بات اقدار تک آئی اور اس کے بعد حالات دیگرگوں ہونے لگتے ہیں. کربلا کی کیسی بیویاں تھیں اور کیسی مائیں تھیں. کسی کی زبان پر اپنے کسی شوہر کے لیے یہ نہیں آیا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. اسے کہتے ہیں وفا، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں قدردانی. یہ اقدار کی زندگی. عورتیں تھیں، وہ بھی عورتیں تھیں، عورتیں تھیں. اور صرف سرکار سید الشہداء تک بات نہیں ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے وہب کی مثال کافی ہے. وہب اور وہب کی بیوی، وہب کی ماں زہیر قین، زہیر قین کی زوجہ، حور اور کی زوجہ، حبیب اور حبیب کی زوجہ. ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے ہمارے ہاں، عورتوں کی زبان پہ سب سے پہلے آتا ہے کہ چلیے آپ بیٹھیے خاموش. ارے بھائی مسئلہ ہے، حق ادا کرنا ہے، عافیت کوشی نہیں. کیسی تھی حبیب کی بیوی کہ جب حبیب نے آقا حسین کا خط پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے غور کرنا شروع کیا تو بیوی نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں میری فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، غیرت نہیں ہے. آقا حسین بلا رہے ہیں اور تم جانے سے گریزاں ہو. یہ وہ بیویاں تھیں جو احکام کی نہیں اقدار کی پابند تھیں. اقدار، یہ قدریں اپنے گھروں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. احکام نہیں، اقدار. بس مسلسل آپ کے سامنے ساری روایتیں ہیں، مسلسل مختلف امام بارگاہوں میں ذاکرین بیان کر رہے ہیں. کوئی بیان کرتا ہے، کوئی روایت کسی کی زبان پہ ہے، کوئی روایت کسی کی زبان پہ ہے. حضرت ابو الفضل العباس کی زوجہ، حضرت ابو الفضل عباس کے بچے، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں بہت طاقت سمیٹ کے گفتگو کر رہا ہوں اس وقت، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ کم سے کم 2-3 باتیں میں نے ایسی کہی ہیں جو آپ کے لیے سرمایہ فکر بنیں گی. یہ یاد رکھیے آپ مأمور ہیں، مجبور نہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کو اقدار کی زندگی بسر کرنی ہے، صرف احکام کی نہیں. اقدار کی زندگی بسر کریں گے تبھی اہل بیت کا کردار سمجھنے کے لائق بنیں گے، ورنہ قدم قدم پر شکوک اور شبہات پیدا ہوتے رہیں گے. حسین نے یہ قدم کیوں اٹھایا، علی نے ایسا کیوں کیا، حسین نے ایسا کیوں کیا، یہ شکوک و شبہات، یہ سوالات پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اقدار اخلاقی اور اقدار انسانی اور اقدار اسلامی پر زندگی بسر کرنے کا شعور پیدا کر لیا تو یہ ہستیاں سمجھ میں آنے لگیں گی. پھر دل ان سے قریب ہوگا، یہ آپ کے دل سے قریب ہوں گے. اور پھر عاشورہ گزر جائے گا کیلنڈر میں، لیکن آپ کے دل میں عاشورہ قائم رہے گا. آج 11 محرم ہے،
آج کا دن کل کے دن سے کم اندوہناک تو نہیں ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. کیا کیا روایتیں ہیں جو پڑھنے سے پہلے کلیجہ خون ہو جاتا ہے. مجھ میں طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں کہ روایتیں بھی نقل کروں. دل سینے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے دل نہیں ہے، کوئی زخم ہے. ابھی میں مغرب کی نماز سے پہلے بیٹھ کر ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس میں دفن شہداء کربلا کی روایتیں پڑھ رہا تھا. قبل اس کے کہ ان روایتوں میں سے بعض روایتوں کی طرف اشارہ کروں، یہ سوال ضرور دہراؤں گا. ان نام نہاد مسلمانوں سے یہ سوال کروں گا کہ تم کس تہذیب کے پابند ہو، کس قانون کے پابند ہو، کس شریعت کے پابند ہو. تم غور کرتے ہو، تاریخ پڑھتے ہو. عمر ابن سعد نحس نے، شقی ابن شقی نے اپنی فوج کے مقتولین کو دفن کیا اور فرزند رسول کو دفن نہیں کیا. فرض کر لیں خاکم بدہن نقل کفر نہ باشد. حسین گناہگار تھے. اسلامی ملکوں میں حد جاری ہوتی ہے نا، حد واجب. سعودی عرب میں گردنیں اڑائی جاتی ہیں، پھر ان کو دفن کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کس شریعت کے پابند تھے جن پہ تم ترحم کرتے ہو، جنہوں نے کسی اور کو نہیں، رسول اللہ کے نواسے کو قتل کیا، گھوڑوں سے پامال کیا اور بے گور و کفن چھوڑ کے چلے گئے. یہ نہ اقدار کے بندے تھے، نہ احکام کے بندے، یہ کفر کے بندے تھے. ان کے کفر میں شک ہے، ان کے فسق میں شک ہے. بس یہ ایک جملہ، یہی تصور ہمیشہ اس دل کو زخمی رکھنے کے لیے کافی ہے کہ حسین شہید ہوئے، حسین پامال ہوئے، حسین بے گور و کفن رہ گئے. بنی اسد کا ایک شخص جو بامعرفت نہیں تھا اور وہ نہر القمی کے قریب رہتا تھا. وہ نہر القمی جہاں آقا عباس علیہ السلام پانی لینے کے لیے گئے تھے اور جس کے ساحل پر آپ شہید ہوئے ہیں، وہیں اس کی زراعت کی زمینیں تھیں. وہ اہل ولایت نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم تھا کہ حاکم وقت پہ کسی نے خروج کیا ہے، تو ہم حسین کو خارجی سمجھتے تھے. جب ان کا لاشا چھوڑ کر لوگ چلے گئے اور میں اپنے کھیتوں اور باغوں کی فکر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ادھر سے جو ہوا آ رہی ہے عجب مشک کی خوشبو آ رہی ہے. پہلی بات تو میرے لیے یہی حیرت کی تھی کہ یا اللہ، جنہیں ہم خارجی سمجھتے ہیں آخر یہ کون ہے کہ ان کے لہو سے، ان کے جسم مبارک سے کیسی خوشبو آ رہی ہے. ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی سونگھی نہیں. اس نے کہا میں اسی
حیرت میں رہا کہ سورج ڈھلا، شام ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ جیسے لگتا ہے کہ آسمان سے بہت سے ستارے آ رہے ہیں ان لاشوں کے پاس، اور پھر وہ اوپر بلند ہو رہے ہیں۔ ستارے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ستارے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ ستارے نہیں، یہ نوری مخلوقات ہیں، یہ ملائکہ ہیں جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اس نے اور بھی کرامتیں نقل کی ہیں، لیکن بس اب شاید یہ فقرہ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ 11 محرم گزر گئی، 12 محرم گزر گئی، اور اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں نے اپنے مردوں کو غیرت دلائی۔ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین نے تم سے یہ زمین خریدی تھی، پھر تمہیں کو اس کا متولی بنایا ہے، اور اس شرط کے ساتھ متولی بنایا ہے کہ تم ہمارے لاشوں کو دفن کرو گے۔ اب حکومت وقت کا لشکر جا چکا، تمہیں کس کا خوف ہے؟ دفن کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم نہیں جاتے ہو تو ہم جائیں گے۔ عورتوں کے ساتھ بچے تیار ہو گئے کہ مٹھی مٹھی ہم خاک ڈالیں گے تب بھی یہ لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ بچوں اور عورتوں کے غیرت دلانے پر جب بنی اسد آمادہ ہو کر آئے ہیں تو بس روایتوں میں یہی ہے کہ انہوں نے دفن کیا ہے، یہ ہے دفن کرنے میں مدد کی ہے، دفن کیا ہے، بس یہ ہے روایت۔ میں کل پرسوں 2-3 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ منظر مورخ کو نظر نہیں آتے۔ آپ کو معلوم ہے آقا حسین کی قبر تو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے تیار کی تھی۔ یہ جناب بی بی ام سلمہ کے خواب میں موجود ہے۔ جناب بی بی ام سلمہ نے نقل کیا ہے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ میرے خواب میں آئے، میں نے دیکھا کہ سر مبارک پہ امامہ نہیں ہے، ریش مبارک زلفوں پر بہت گرد ہے، بہت خاک ہے، بہت مٹی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا میں حسین اور حسین کے ساتھ قتل ہونے والوں کی قبر تیار کر کے آ رہا ہوں۔ قبر رسول نے تیار کی ہے، گویا جب بنی اسد آئے ہیں تو قبریں تیار تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حسین کون ہے، عباس کون ہے، اکبر کون ہے، اصغر کون ہے، کس کو کہاں دفن کریں۔ اس وقت انہوں نے دیکھا ہے کہ کوفے کی طرف سے آنے والا کوئی سوار آ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بےجاز امام کا بیٹا اور امام وقت سید سجاد تھا، جو کربلا پہنچا ہے اور بنی اسد کو اپنی رہنمائی میں تدفین کے لیے مدد فرمائی ہے، اور خود اپنے بابا کو قبر میں اتارا ہے۔ مگر کیسے اتارا ہوگا آقا؟ کس انداز سے اتارا ہوگا؟ سینے کی ہڈیاں تو چور چور ہو چکی تھی۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ وہ فقرہ جس کے لیے میں نے کہا شاید اس سے پہلے نہ سنا ہو، میں نے آج مطالعہ کیا ہے وہ فقرہ یہ۔ آقا حسین کو امام نے دفن فرمایا، اور آقا کے پائیں پا حضرت علی اکبر کو دفن فرمایا، تمام شہداء کو جمع کر کے ایک بڑی قبر میں دفن فرمایا۔ اس کے بعد ترائی کی طرف آئے،
جہاں حضرت ابو الفضل عباس آقا کا وفادار غلام جو بھائی ہوتے ہوئے زندگی بھر غلامی کا دم بھرتا رہا، ان کا لاشا پڑا ہوا تھا، مگر سن سکو کہ عزیزوں کس کیفیت میں تھا لاشا؟ دشمنوں نے کیسا انتقام لیا تھا عباس سے، دشمنوں نے کیسا انتقام لیا تھا عباس سے۔ میں مجبور ہوں حوالہ دینے پر علامہ سید مہدی بحر العلوم رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے جا کے پوچھا، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اوپر آپ جائیں گے دیکھیں گے تو آقا عباس کی زری کوئی بہت بڑی زری نہیں ہے، نسبتاً چھوٹی زری ہے۔ نیچے اگر آپ مشرف ہوں زیارت کے لیے، اس فقیر کو ایک مرتبہ آقا نے یہ شرف بخشا، میں نے تعویذ قبر جا کے زیارت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ نیچے جو اصل قبر ہے بہت چھوٹی سی قبر ہے، بہت چھوٹی سی قبر ہے۔ علامہ سید بحر العلوم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو الفضل عباس جوان تھے، بہادر تھے، بہت قدآور تھے، ان کے پاؤں سے رکاب چھوٹی پڑتی تھی، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو زمین پر قدم خط دیتا جاتا تھا، اس قدر بلند و بالا شخصیت، قدآور شخصیت، قبر اتنی چھوٹی کیوں؟ جناب سید بحر العلوم نے خوب کیا کیا تمہیں نہیں معلوم دشمنوں نے کس طرح عباس سے انتقام لیا ہے؟ دشمنوں نے عباس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، جب جناب سید سجاد دفن کرنے کے لیے آئے، ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے تو دوسرا ٹکڑا علیحدہ ہو جاتا تھا، چھوٹی سی قبر میں ٹکڑے ڈال دیے، چھوٹی سی تعویذ قبر بنائی اور زیارت پڑھی، السلام علیکم یا اللہ